اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ المقصد الثالث مباحث الحجت۔ انشاءاللہ آج سے تیسرا اور اہم ترین مقصد شروع کریں گے، مباحث حجت۔ اس میں برکت و استمرار کے لیے 3 بار صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مباحث حجت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز دلیل اور حجت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کون سی چیز دلیل اور حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بس یہی ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا تو کل مقصد آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو دلیل بن سکتی ہے، واقعے تک پہنچنے کی رہنما بن سکتی ہے، آپ اس کے ذریعے سے واقعے کو سمجھ سکتے ہیں، حجت بن سکتی ہے، قیامت میں آپ اس کے ذریعے سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ پروردگار تیری کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، تیرے رسول سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی تھی، اس وجہ سے ہم نے یہ عمل کیا۔ بس مباحث حجت سے پہلے جتنے بھی مباحث گزرے، چاہے مباحث الفاظ ہو چاہے مباحث عقلیہ ہو، وہ سب صغروی بحث تھی، یہ کبروی بحث ہے۔ وہاں ہم نے صغروی بحث کی تھی۔ مباحث الفاظ میں الفاظ کے ظہور کو منقع کیا تھا کہ امر کا ظہور کس میں، ہم نے کہا امر کا ظہور وجوب میں، نہی کا ظہور کس میں، نہی کا ظہور حرمت میں ہے، مشتق کا ظہور کس میں، ذات متلبس بالمبدا بالفعل ہو یا بالفعل و بالماضی ہو، کس میں ظہور ہے۔ مثلا بتا دیا مشتق کا ظہور کس میں، مفہوم کا ظہور ہے یا مفہوم کا ظہور نہیں ہے، اس میں بحث کی۔ عموم کیا ہے، ٹھیک ہے، اطلاق کیا ہے، مجمل کیا ہے، مبین کیا ہے، یہ ساری بحث کی۔ اسی طرح مباحث عقلیہ میں بحث کی کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو کچھ میں کہتی ہوں شارع بھی وہی کچھ کہتا ہے، آیا عقل در کرتی ہے، آیا عقل حسن و خوب کو در کرتی ہے، آیا عقل اس ملازمے کو اپنے اور شارع کے درمیان در کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ساری بحث کی۔ اب حجت کی بحث ہے کہ ٹھیک ہے، وہاں ہم نے مباحث الفاظ میں الفاظ کے ظہور پہ بحث کی، لیکن آیا ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس پہ بحث کریں گے۔ مثلا قیامت کے دن شارع کہے کہ فبہا، امر کا ظہور وجوب میں تھا فبہا، لیکن ظہور کب حجت ہے؟ جب تک مرحلہ نص پر نہ پہنچ جو حجت نہیں ہے تمہارے لیے، ظہور حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امر کا ظہور وجوب میں کیا کروں، ظہور حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا عقل کہتی ہے کہ جو کچھ میں کہتی ہوں شارع بھی وہی کہتا ہے، اور میں کہتی ہوں عدل اچھا ہے، پس شارع بھی عدل کہتا ہے عدل کرو، ٹھیک ہے، عقل کب حجت ہے؟ عقل حجت نہیں ہے۔ تو اس پہ بحث کریں گے، آیا عقل حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یعنی آیا عقل دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اس بحث کو اصولاً سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم یہ طے کریں کہ کون سی چیز دلیل ہے اور کون سی چیز دلیل نہیں ہے۔ جب یہ طے ہو جائے پھر اس کے مصادیق پر بحث کریں کہ مثلا ظہور اگر حجت ہے تو ظہور کے مصادیق کیا کیا ہیں، مثلا ایک مصداق امر ہے، ایک مصداق نہی ہے، ایک مصداق فلاں۔ اگر عقل حجت ثابت ہو گئی تو اب عقل کے مصادیق پر بحث کریں گے، لیکن چونکہ آگے مظفر کفایہ کی ترتیب سے چلنے اس وجہ سے یہ ترتیب رکھی، لیکن شہید صدر نے ترتیب برعکس کر دی۔ اب جب آپ حلقات کی طرف جاتے ہیں تو ترتیب برعکس ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا عنصر مشترک پہ بحث کرو۔ بابا عنصر مشترک کیا ہے؟ قط ہے، آیا سب سے پہلے قط پہ بحث کرو، قط کی حجت کیا ہے، قط کی حجت ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے بھی، بات واضح ہوئی۔ بس مباحث حجت کا کام یہ بتانا، حجت یابی فارسی میں کہتے ہیں، حجت یابی، آپ کو یہ بتانا کون سی چیزیں حجت ہے اور کون سی چیزیں حجت نہیں ہے۔ جس چیز کا ثابت ہو گیا حجت ہے اس کے ذریعے سے حکم واقع حاصل کرو، جس چیز کے ثابت نہیں ہو گیا فضربوا علی الجدار، اس کو دیوار پہ دے مارو۔ جیسے قیاس ہے، قیاس پہ بحث کریں گے آگا صاحب، آیا قیاس حجت ہے یا نہیں ہے، یعنی قیاس دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آیا قیاس کے ذریعے سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آیا قیاس وہ چراغ ہے جس کے ذریعے سے واقعہ روشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے فب یا نہیں ہوتا چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے مباحث حجت ہر اس چیز پر بحث کرے گا جس میں یہ صلاحیت ہے، یہ کم از کم ادعا ہوا ہے اس میں صلاحیت ہونے کا کہ اس سے واقع روشن ہوتا ہے۔ مثلا قیاس پہ ادعا ہوا ہے کہ قیاس کے ذریعے سے حکم واقعی معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اجماع کی بحث ہے۔
ہر وہ چیز جو واقعے تک پہنچاتی ہے، یہ حد اقل لوگوں نے ادعا کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں واقعے تک پہنچاتی ہے، ہر اس چیز کو یہاں پر بحث کریں گے، دیکھیں گے کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں، آیا اس میں صلاحیت ہے دلیل بننے کی، آیا دلیل بننے کی صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں ہے، آیا حجت بننے کی صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں ہے۔ بس مباحث حجت کا کام صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ حجت یابی، آپ کو بتانا کہ یہ چیز حجت یا دلیل بن سکتی یا نہیں بن سکتی۔ یہ محمول موضوع کے ہر چیز کو موضوع قرار دیتے ہیں جس میں صلاحیت، مثلا قرآن موضوع ہے، حکم کیا ہو جائے گا؟ آیا دلیل بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ ظہور قرآن، نہ کہ اصل قرآن، ظہور قرآن۔ یہاں پر آپ اختلاف کرتے ہیں اخباریون سے، وہ کہتے ہیں ظہور قرآن حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اجماع پر آ جائیں، اجماع حجت ہے یا نہیں ہے؟ موضوع کیا ہے؟ اجماع محمول کے حجت، اجماع حجت ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہی کون سا اجماع، وہ اجماع جو کشف کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح قیاس حجت ہے یا نہیں ہے؟ کون سا قیاس؟ قیاس مستنبت العلت، قیاس اولویت، کون سا قیاس؟ قیاس مع الفارق، کون سا قیاس حجت ہے؟ یعنی اس پہ بحث کریں گے۔ اسی طرح خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ ظہورات حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ موضوع ہر مختلف چیزیں آئے گی، محمول ایک ہی رہے گا، حجت، اس پہ بحث کریں گے۔ آیا یہ محمول اس موضوع پر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ثابت ہو جاتا ہے فابیا اس کو لیں گے، اس کے ذریعے سے حکم واقعی حاصل کریں گے، اگر نہیں ہوتا چھوڑ دیں گے، اس کے ذریعے سے کچھ بھی حکم واقعی حاصل نہیں ہوگا۔ واضح ہو گئی بات؟ تمہید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہید۔ ان مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجت، ان مقصودنا تنقیح ما، ہمارا مقصود اس بحث سے کیا مراد ہے؟ مباحث حجت۔ کیا مقصود ہے؟ تنقیح ما، تنقیح یعنی روشن کرنا، ما یعنی ہر وہ چیز یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام شریعت، ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے، کس چیز کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کہ وہ دلیل بن سکے یا حجت بن سکے، کس چیز پر؟ احکام شریعہ پر، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے دوست کے گھر جانا ہے، آپ کو راستہ نہیں معلوم، تو آپ کے دوست کے گھر جانے کے لیے راستے کے لیے دلیل کیا ہے؟ گوگل میپ۔ گوگل میپ ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے دوست کے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح آپ راستے میں کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، دکانداروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں تسبیح گھما کے استخارہ کرتا ہوں، جس جگہ پہ تسبیح گھوم گئی اس جگہ پہ میں، یا تسبیح گھماتا ہوں یا کوئی بال گھماتا ہوں، جہاں بال گھوم گئی اس جگہ پہ میں چلے جاؤں گا، یہ دلیل نہیں ہے آپ کے دوست کے گھر جانے کی۔ تو احکام شریعہ حاصل کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کون سی راہ ہے؟ کون سی چیز حجت بن سکتی ہے؟ اس پہ بحث کریں گے۔ تنقیح ما، اس بحث میں کیا کرنا ہے؟ روشن کرنا ہے۔ ما سے مراد قیاس ہے، استحسان ہے، سد ذرائع، فک ذرائع، خبر واحد، ہر وہ چیز یصلح جو صلاحیت رکھتی ہے، چاہے بالفعل صلاحیت رکھتی ہو یا بالادعاء صلاحیت رکھتی ہو۔ قیاس میں بالادعاء، اگرچہ ادعا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے صلاحیت نہیں، لیکن ادعا تو ہوا ہے نا، حد اقل۔ تنقیح ما، روشن کر دینا ہر اس چیز کو جو صلاحیت رکھتا ہو، کس چیز کی؟ ان یکون دلیلا، یکونوں کا ہوا اسم وہی ما ہے، کہ وہ چیز دلیل بن سکے، واو عطف تفسیر ہے، یا حجت بن سکے، کس چیز پر آگا صاحب؟ احکام شریعہ فریعہ پر۔ کیوں تنقیح کے لیے علت آ رہی ہے؟ کیوں روشن کرے آگا صاحب؟ ہمارے پاس فارغ وقت ہے کہ ہم روشن کرتے پھریں، کہہ رہے نا مقصد اس کا لنتوصل الی الواقع، لنتوصل الی الواقع من احکام اللہ تعالی، تاکہ ہم پہنچ جائیں۔ بلکہ اس کو آپ وہ پڑھیں، معذرت، لنتوصل الی الواقع من احکام اللہ تعالی، تاکہ ہم پہنچ جائیں۔ یہاں پر ایک بیہی کی ضمیر ہوتی تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہاں، لنتوصل بیہی بظاہر، تاکہ ہم پہنچ جائے بیہی، اس چیز کے ذریعے سے واقع کی طرف۔ من بیان کر رہا ہے، واقع سے کیا مراد ہے آگا صاحب آپ کا؟ من احکام اللہ تعالی، احکام شریعہ فریعہ مراد ہے ہماری، واضح؟ فَإِنْ أَصَبْنَا بِالدَّلِيلِ ذَلِكَ الْوَاقِعَ، واقعہ پڑھیں، ذالکہ کے لیے بدل کل من الکل، یہ عطف بیان ہے، اور ذالکہ مفعول اصبنا کے لیے۔ فَإِنْ أَصَبْنَا، اگر ہم پہنچ گئے، باب آئے سببیت ہے، اگر ہم پہنچ گئے بالدلیل، اس دلیل
اور اس حجت کے ذریعے سے کس کی طرف؟ ذالک الواقعہ، واقع تک پہنچ گئے. کما اردنا، جیسا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے. فذالک هو الغایۃ القصوی والمقصد الاعلی. یہ جو چیز دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے خبر واحد ہے دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. فرض کریں، ابھی ہم بحث کریں گے اس پر، لیکن فرض کریں خبر واحد دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس خبر واحد جو دلیل الی الواقع، واقع کی طرف رہنمائی کر سکتی، جیسے گوگل میپ ہے، آپ کو آپ کے دوست کے گھر تک پہنچا سکتا تھا. اگر اس نے پہنچا دیا فبہا، مقصد حاصل ہو گیا، جائیں گے دوست کے گھر، کھانا کھائیں گے، چائے پیئیں گے، گپ شپ کریں گے. لیکن نہیں پہنچایا اس نے، تو آپ کا دوست جب آپ کو فون کرے گا کہ آغا صاحب شرم نہیں آتی آپ کو، آپ میرے گھر نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، تو آپ کہہ سکیں گے آغا صاحب میری کوئی خطا نہیں ہے، میں تو گوگل میپ پہ گیا تھا اور اس کے ذریعے سے، لیکن اس نے مجھے کہیں اور پہنچا دیا. تو آپ کا دوست آپ کو گالی نہیں دے گا، آپ پہ تف نہیں کرے گا، آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا، آپ معذور ہیں. بس جو چیز دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، اگر اس کے ذریعے سے واقع تک ہم پہنچ گئے، فبہا، غایت المقصود یہ ہے ہمارا. لیکن اگر قیامت میں پتہ چلا نہیں بھائی یہ زرارہ جو خبر لایا تھا یہ آدھی بات سن کے لایا تھا، آدھی بات امام نے اس کے جانے کے بعد کہی، وہ اس نے سنی نہیں، یا اس کے جانے کے بعد اس نے پوری بات سنی لیکن غلط سنی یا غلط سمجھی، فرض کریں، اور ہم نے تو اس کی بات پہ عمل کیا، ٹھیک ہے، آپ قیامت کے دن معذور ہیں. معذور ہیں نہیں کیا مطلب؟ انہیں عقاب نہیں ہوگا. فَإِنْ أَصَبْنَا بِالدَّلِيلِ ذَلِكَ الْوَاقِعَ، اگر ہم دلیل کے ذریعے سے پہنچ گئے اس واقع جو ہمارا مقصود ہے، کما اردنا، جو ہمارا ارادہ ہے، فَذَلِكَ هُوَ الْغَایَةُ الْقُصْوَى، قصوى یعنی ہدف، نہایت، یہ انتہائی مقصد تک آپ پہنچ گئے. والمقصد الاعلی، مقصد اعلی یہی تھا. وَإِنْ أَخْطَأْنَاهُ، اور اگر ہم نے خطا کر دی اس ہو میں، ہو سے کیا مراد ہے؟ اس دلیل میں نہیں، اس واقع میں، اس واقع میں خطا، کیونکہ دلیل کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز دلیل شارع کی طرف سے ہے. اگر الاصل فی الشک دلیل عدم الدلیل، اگر کسی دلیل کی دلیلیت میں شک آ جائے تو دلیل نہیں بنے گی. دلیل کا یہ یقین ہونا چاہیے، دلیل میں شک نہیں ہونا چاہیے. شک سے مراد شک ہے بے معنی عام، یعنی یقین کی منزل پہ جو کچھ بھی نہیں سب شک ہے، جو بھی یقین کی منزل پہ نہیں سب شک ہے، یہ شک ہے. اگر قرآن کا ظہور حجت ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل، یہ دلیل جو ہے قرآن کا ظہور حجت ہے، اس پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. واضح؟ اگر خبر واحد دلیل ہے، اس کی حجت ہے، وہ دلیل ہے، تو اس میں یقین ہونا چاہیے. یہ یقین ہو گیا خبر واحد حجت. اب خبر واحد کی جب مصداق ہے مختلف، ایک مثلا آپ نے محمد ابن مسلم زرارہ کی بات مان لی، قیامت میں پتہ چلا غلط بات تھی، ٹھیک ہے، تو واقع میں خطا ہو گئی نہ کہ دلیل میں. وَإِنْ أَخْطَأْنَاهُ، اگر ہم نے خطا کر دی اس ہو میں، آگا صاحب، اس واقع میں، ذالک الواقع، فَنَحْنُ نَكُونُ مَعْذُورِينَ غَيْرَ مُعَاقَبِينَ فِي مُخَالَفَةِ الْوَاقِعِ. فَنَحْنُ نَكُونُ مَعْذُورِينَ، تو ہم معذور ہیں. کیا مطلب معذور ہے؟ غیر معاقبین، معاقب نہیں ہوں گے، عقاب نہیں کیا جائے گا. معذورین سے یہ مراد ہے، غیر معاقبین معذورین کی صفت ہے. معذورین یعنی معاقب نہیں ہوں گے، کس چیز میں؟ فی مخالفت الواقع. آغا صاحب واو دفع داخل ہے، کہہ رہے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا راز ہے کہ ایک طرف سے شاعر نے وہ ہمیں دلیل بھی دی، دوسری طرف سے وہ خطا بھی کر گئی. یعنی ایک طرف سے گوگل میپ بھی دیا آپ کو سیٹلائٹ نے اور لوگوں نے کہ بھائی گوگل میپ سے آپ، اور دوسری طرف سے گوگل میپ خطا بھی کر کے. اگر خطا ہی ہونا تھا تو دلیل نہیں دیتا، کوئی ایسی دلیل دیتا جو خطاور نہ ہوتی، ٹھیک ہے، یہ اشکال ہے. وَالسِّرُّ فِي كَوْنِنَا مَعْذُورِينَ عِنْدَ الْخَطَأِ. اچھا یہ راز بتا رہے ہیں، خطا کا راز کیا ہے بھائی، کیوں ہم معذور ہیں عند الخطا. ایک تو خطا بھی کی، خطا پہ تو انسان عقاب ہونا چاہیے، تو خطا پہ معذور کیسے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہوا اننا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا. کس چیز میں؟
في البعث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل المعين كخبر الواحد مثلا قد ارتزاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه وجعله حجة عليه فالخطأ الذي نقع فيه فالخطأ الذي نقع فيه إنما جاء من قبل الدليل الذي نثبه وارتضاه لنا لا من قبلنا. کہہ رہے ہیں وسر فی کوننا معذورین عند الخطا یہ ہے ہوا اننا کہ بے شک ہم نے قد بذلنا ہم نے بذل کر دیا بخشش کر دی. وہ زیارت اس میں بھی ہے نا 40 پہ قد بذل کیا ہے زیارت 40 میں امام حسین نے اپنی خون جگر دے دیا. کیا یاد آ رہی مجھے یاد تھا حفظ بھول گیا. قد بذل قد بذلنا جہدنا جہد یعنی تلاش ہم نے اپنی پوری تلاش کر دی. وقصارى وسعنا اور انتہا کوشش کر لی ہم نے کس چیز میں فی البحث سے تاکہ ہم جستجو کریں کس چیز سے عن الطرق ان راستوں سے الموصلۃ جو پہنچائے کس کی طرف الی الواقع کون سا واقع من احکام اللہ وہ تمام راستے جو اللہ کے احکام تک پہنچا سکتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آپ کو آپ کے دوست کے گھر پہنچا سکتی تھی آپ نے سب معلوم کر لیا. یعنی وہ تمام راستے جس کے ذریعے سے حکم واقعی مجھے مل سکتا تھا ان تمام راستوں کی میں نے انتہائی جستجو کر لی. وقت بذل مہجنا وہ ہے نا بذل مہجہم محاجہم چلیں ابھی یاد نہیں آ رہا وہ میں زیادہ 40 کی بات کر رہا ہوں زیادہ عاشورہ پہ آ گیا. بہرحال کہاں گئی عبارت حتی ثبت لدینا یہاں تک کہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا علی سبیل القطع میں نے آپ کو بتایا نا یقینی طور پہ ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہو گیا آقا صاحب ثبت کا فاعل آ رہا ہے ان هذا الدلیل المعینہ کہ یہ جو دلیل معین تھی جیسے خبر واحد جیسے ظہور حجت ہے جیسے عقل حجت ہے یہ جو دلیل معین تھی کا خبر الواحد مثلا قد ارتضاہ الشارع شارع اس دلیل معین سے راضی تھا ہو کی ضمیر دلیل معین کی طرف شارع اس دلیل معین سے راضی تھا. قد ارتضاہ الشارع لنا ہمارے لیے کیا طریقاً الی احکام اس حالت میں کہ یہ دلیل معین ایک طریق بے عنوان طریق الی احکام ہی شارع اس بات پہ راضی تھا کہ یہ دلیل معین ہمارے لیے ایک راستہ بنے گی اس واقعے تک پہنچنے کے لیے. شارع اس بات پہ راضی تھا ہمیں یقین تھا کہ شارع نے اس کو ہمارے لیے دلیل قرار دیا ہے یعنی شارع راضی تھا کہ اس دلیل کے ذریعے سے ہم واقعے تک پہنچ جائیں گے. واضح ہے واضح نہیں ہے. وَجَعَلَهُ حُجَّةً عَلَيَّ اور شارع نے اس دلیل معین کو حجت قائم قرار دی تھی ہمارے اوپر. فَالْخَطَأُ الَّذِي نَقَعُ فِيهِ پس وہ خطا جو ہم سے سرزد ہوئی ہے إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ الدَّلِيلِ وہ دلیل کی وجہ سے ہوئی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے. الَّذِي نَثَبَهُ وَارْتَضَاهُ لَنَا وہ دلیل جس پر شارع نے نصب کیا تھا جس کو گاڑا تھا جس دلیل کو ہمارے لیے اور راضی ہوا تھا جس دلیل کو ہمارے لیے کہ تم اس کے ذریعے سے واقعے تک پہنچ جاؤ وہ دلیل نے خطا کی. لا من قبلنا ہم نے کوئی خطا نہیں کی ہے. آپ کے دوست نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ میرا بھائی بیٹھا ہے نا اس سے راستہ پوچھ لو یہ تمہیں بتا دے گا اور بھائی اس کے بھائی نے غلط بتایا راستہ آپ کیا کریں اس میں. آپ کے دوست نے کہا تھا آپ یہ بھائی گائیڈ کر دے گا جو ساتھ تمہارا ہے نا اس کے اس نے غلط بتا دی. شارع نے کہا تھا یہ دلیل ہے خبر واحد اس کے ذریعے سے میرا حکم حاصل ہو جائے گا. اسی دلیل نے ہمیں غلط راستے پہ چڑھا دیا غلط جگہ لے گئی ہمیں حکم واقعی نہیں بتایا. واضح ہو رہی بات تو ہمارا کوئی قصور نہیں اس وجہ سے ہم معذور ہیں. وَسَيَأْتِي بَيَانُ أَنَّهُ كَيْفَ نَكُونُ مَعْذُورِينَ اور یہ بیان آئے گا کہ ہم کیسے معذور ہیں. دو بحث ہے ایک یہ کہ ہم معذور کیوں ہیں اس کی دلیل بتا دی کیونکہ غلطی ہم نے نہیں کی ہے ٹھیک ہے. ہاں ہم اس وقت معذور نہیں ہوتے جب ہم نے بحث کرنے میں صحیح کوشش نہ کی ہو. دوسری بحث یہ کہ یہ کیسے ہو گیا شارع نے ایسی چیز کو دلیل بنا دی جو خطا کر سکتی ہے یہ دوسری بحث ہے. وَكَيْفَ يَسِعُ یعنی يُمْكِنُ وَكَيْفَ يَسِعُ وُقُوعُ الْخَطَأِ فِي الدَّلِيلِ کون سی دلیل
المنصوب حجتن، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دلیل خطا کر گئے جس کو شارع نے ہمارے لیے حجت بنایا تھا. شارع نے جس کو حجت بنایا وہی خطا کر گئی، تو شارع ایسی کو حجت بنا تھا جو خطا نہ کرتی. مع در حالی کہ ان شارع هو الذي نسبه وجعله حجت، خود شارع نے اس کو حجت قرار دی، خود یہ خطا کر گئی. ولا شک فی ان هذا المقصد هو غایت الغایات من مباحث علم اصول الفقہ، یہ انتہا علم اصول فقہ کا اصل مقصد یہی ہے. اصل علم اصول کا کام یہی ہے، حجت یابی کرنا، آپ کو بتانا کون سی چیز حجت ہے کون سی چیز حجت نہیں ہے. یہ انتہائی مقصد علم اصول ہے. اس سے پہلے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے سب صغرا ہے، سب صغروی بحث ہے، یہ کبروی بحث ہے. اگر یہ نہ ہو تو ساری بحث بیکار ہے. آپ پوری زندگی بحث کرتے رہے عام کا ظہور کا کس میں تو کیا کروں میں عام کا ظہور اس میں تو کیا ہوا، اس ظہور پہ بحث کریں نا، ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے. وَهُوَ الْعُمْدَةُ فِيهَا، یہ مباحث اصول میں عمدہ اور رکن کی حیثیت رکھتی ہے. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُحَصِّلُ كُبْرِيَاتِ مَسَائِلِ الْمَقْصَدَيْنِ السَّابِقَيْنِ، هُوَ الَّذِي، یہ وہ ہے، يُحَصِّلُ، جو تحصیل کرواتی، جو نتیجہ کرتی ہے کس کے لیے، وہ جو مقصد دو مقصد سابق یعنی مباحث الفاظ اور مباحث عقلیہ کے جتنے مسائل پڑھیں اس کے لیے کبریات کی حیثیت رکھتی ہے. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ يُبْحَثُ فِي الْمَقْصَدِ الْأَوَّلِ عَنْ تَشْخِيصِ سُغْرِيَاتِ الظَّوَاهِرِ الْلَفْظِيَّةِ، تو جب ہم نے مقصد اول میں الفاظ کے جو ظہور ہوتے ہیں اس کے صغریات اور مصادقات اور مسائل پر گفتگو کی. ہم نے بتایا لفظ امر کا ظہور کس میں، اس پر بحث کی. لفظ نہی کا ظہور کس میں، اس پر بحث کی. لفظ مشتق کا ظہور کس میں، اس میں بحث کی. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ يُبْحَثُ فِي الْمَقْصَدِ الْأَوَّلِ، مقصد اول میں بحث کی گئی کس سے، عن تشخیص ہے، تشخیص یعنی معین کرنا، صغریات ظہور اللفظیہ، لما کے لیے جواب آ رہا ہے. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ، یہ سب ہوا، فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْمَقْصَدِ يُبْحَثُ عَنْ حُجِّيَّةِ مُطْلَقِ الظَّوَاهِرِ اللَّفْظِيَّةِ بِنَحْوِ الْعُمُوم. وہاں تو سارے ہم نے ایک ایک کر کے ظہور پہ بحث کی نا، امر کا ظہور کس میں، نہی کا ظہور کس میں، مشتق کا ظہور کس میں. یہاں پر ہم بحث کریں گے بنحو عموم کہ آیا ظہور حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ بحث نہیں کریں گے امر کا ظہور حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، نہی کا نا، بنحو العموم کلن ظواہر حجت ہیں یا حجت نہیں ہے. اگر ثابت ہو گیا حجت ہے تو امر کا ظہور بھی حجت ہے، نہی کا ظہور بھی حجت ہے. اگر ثابت ہو گیا حجت نہیں ہے، دیکھیے امر کا ظہور بھی حجت نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. واضح ہو گیا. فتتعلف الصغرى من نتیجة المقصد الاول، جو صغرا بنا تھا مقصد اول کے نتیجے سے، والقبرى من نتیجة هذا المقصد، ان دو مباحث الفاظ و مباحث عقلیہ میں جو بھی بحث تھی وہ اس کا نتیجہ صغرا ہے، اس بحث کا نتیجہ کبرا. لیستنتج من ذلك الحکم الشرعی فیقال مثلا، اور صغرا کبرا سے نتیجہ نکلے گا. مثال کے طور پہ صغرا یوں بنے گا، صیغۃ افعل، افعل کا جو امر کا جو صیغہ ہے، ظاہرۃ فی الوجوب، اس کا ظہور کس میں نکلتا ہے، وجوب میں. یہ صغرا بحث ہے. صیغۃ النہی، نہی کا جو صیغہ ہے اس کا زجر میں نکلتا ہے. صیغۃ المشتق، مشتق کے جو صیغے ہیں، حیات جو مشتق کی، اس کا ظہور اس میں. مفہوم ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. یہ ساری بحث ہم نے کی. آخر میں یہاں پر ہم بحث کریں گے آیا ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے. فرض کریں کہ ہم نے ثابت کر لیا ظہور حجت ہے تو نتیجہ یہ آئے گا وَكُلُّ ظَاهِرٍ حُجَّةٌ، یہ نتیجہ آ گیا. اس کے بعد یعنی یہ نتیجہ نکلے گا اس بحث کا، اس قیاس کا نتیجہ یہ نکلے گا. بس افعل کا جو ظہور وجوب میں تھا وہ ظہور حجت ہے، یعنی وہ وجوب آپ کے لیے حجت ہے. یعنی اب آپ اس کام کو وجوب کی نیت سے کریں گے، استحباب کی نیت سے نہیں کریں گے. بات ہو گئی بات. یہ قیاس کا نتیجہ نکلا. وَإِذَا وَرَدَتْ صِيغَةُ افْعَلْ فِي آیَةٍ أَوْ حَدِیثٍ، اگر فرض کریں کسی آیت اور حدیث میں صیغہ افعل آ جائے، امر کا صیغہ آ جائے، اُسْتُنْتِجَ مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مُتَعَلِّقَاتِهَا، تو اس سے نتیجہ گیری کریں گے. پس یہ وجوب جس چیز پر آئے، نماز پہ آئے تو نماز واجب ہے، روزے پہ آئے تو روزہ واجب ہے، حج پہ آئے تو حج واجب ہے، نماز آیت پہ آئے تو نماز، جو بھی اس وجوب کا متعلق ہے وہ سب کیا ہو گیا، واجب ہو گیا آپ کے. جہاں بھی آپ نے صیغہ دیکھا وہاں اس کے متعلق کو واجب کر دیا. مگر یہ کہ کوئی قرینہ آ جائے کوئی، وہ الگ بحث ہے، لیکن اصلی اولی یہی ہے. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَقْصَدِ الثَّانِي، اسی طرح مقصد ثانی میں بھی اِذْ يُبْحَثُ فِي، مقصد ثانی میں کس میں بحث کی تھی، مقصد اول میں الفاظ کے
ظہورات پر بحث کی تھی، مقصد ثانی میں عقل کے حکمات پر بحث کی تھی کہ عقل کون کون سے حکم دیتی ہے، آیا مستقل یا غیر مستقل، عقل کیا کیا حکم کرتی ہے، اس پر بحث کی۔ آج آپ بحث کریں گے مباحث حجت میں، آیا عقل حجت ہے یا حجت نہیں۔ اگر حجت ثابت ہو گئی تو وہ سارے حکم جو عقل لیتی ہے وہ سارے آپ کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ واضح؟ اذ یبحث فی ان تشخیص صغریات احکام العقل، عقل جو حکم دیتی ہے اس کے صغرا کو بیان کرنے نہیں۔ عقل آیا حکم دیتی ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے، عقل حکم نہیں دیتی۔ آیا عقل حکم دیتی ہے کہ ایک چیز اگر امر ہے تو اس کا جو ضد ہے، چاہے وہ ضد عام ہو چاہے ضد خاص ہو، وہ نہی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ آیا عقل حکم دیتی ہے کہ آیا نہیں دال بالفساد و اقتضاء بالفساد ہے یا نہیں۔ یہ ساری بحثیں کریں گے آپ وہاں پر، ایک ایک حکم عقل کو بیان کریں گے، آیا عقل اس پہ حکم دیتی ہے، اس پہ حکم دیتی ہے، ساری بحث کر لی۔ وفی حاذا المقصد، جب اس مقصد میں آئیں گے، یبحث عن حجیت حکم العقل، آپ بحث کریں گے آیا یہ جو حکم عقل ہے یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ حکم عقل مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ نہیں نہیں نہیں، عقل ہے کہ نہیں ہے، ہاں فائل ہے، خود جو عقل حکم کر رہی ہے یہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ فتتعلف منهما صغرى وكبرى، اسی طرح اس میں بھی صغرى کبرى بنے گا۔ وقد اوزعنا كل ذلك في تمہید المقصدین فراجع، یہ سب ہم نے بیان کر دیا اس کی تمہید میں۔ وعلی، پس اس بنا پر کہ عمدہ بحث یہی ہے، فلا بد ان نستقصی فی بحثنا عن كل ما قیل او يمكن ان يقال باعتبار حجتی، فلا بد، ضروری ہے، ان نستقصی کہ ہم تحقیق کی آخری حد تک پہنچ جائیں، اپنی اس بحث میں تحقیق کی آخری حد تک پہنچ جائے، ان کل ما قیل، ہر اس چیز میں جو کہا گیا، اور یمکن ان یقال، یا کہا جا سکتا ہے، بے اعتبار وہ حجت، ہر وہ چیز جس کے بارے میں کہا گیا یا کہا جا سکتا ہے یا صلاحیت ہے یا ادعا ہوا ہے کہ یہ حجت بن سکتی ہے اور دلیل بن سکتی ہے، اس پہ ہم بحث کریں کہ آیا واقعہ نہیں حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ واضح؟ لنستوفی البعث، تاکہ ہم بحث کو اپنے وفائے کامل تک پہنچا دیں۔ استیفا کہتے ہیں وفائے کامل۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آغا صاحب میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو 900 روپے دے دیے، تو میں نے وفا تو کی ہے نا، ایسا نہیں وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن کامل وفا نہیں کی۔ استیفا کہتے ہیں کامل وفا کو، لیکن اگر 1000 روپے دے دوں تو کامل وفا ہے۔ فلا بد ان نستقصی، ہم تحقیق کی آخری حد تک جائیں، کیوں؟ لنستوفی البحث، تاکہ وفا بحث کامل وفائے کامل کریں۔ وَلِنُعْذَرَ عند اللہ تعالی، اور اللہ کے ہاں معذور قرار پائیں، کس چیز میں؟ فی اتباع ما یصح اتباعہ، اس چیز میں کہ جس کی اتباع صحیح ہو۔ ہم کہہ سکیں کہ خدایا ہم نے آخری کوشش کی تھی، یہ دلیل تھی، ہم کیا کریں، یہ دلیل ثابت ہو گئی تھی۔ وَتَرَ مَا لَا يَثْبُتُ اعتبار، اور پھینک دیں، فی اتباع کریں جس کی اتباع صحیح ہو، اور پھینک دیں اس چیز کو جس کے اعتبار نہ ہو۔ مثلا فرض کریں، فرض محال کی محال نہیں، فرض کریں قیامت میں شارع کہ تم نے قیاس کیوں نہیں کیا، قیاس کے ذریعے سے تو مسئلہ معلوم ہو جاتا، ہم کہتے ہیں شارع قیاس کی دلیلیت دلیل قیاس ہمارے لیے ثابت نہیں تھی، قیاس کا دلیل ہونا حجت ہونا ہمارے لیے ثابت نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس سے تمسک نہیں کیا۔ اور یہ جو دلیلیں یہ خود خدا نے بتائی ہیں؟ ہاں خود شارع نے بتائی، قیاس کا بھی خدا نے بتایا، امام خدا یعنی امام نہیں مطلب شارع بتایا، ساری دلیلیں بتائی۔ ہاں اول من قیست ہوا ابلیس، روشن ہونی چاہیے نا ہمارے لیے، جب شارع بتا کے چلا گیا کہ کون کون سی چیزیں دلیلیں بن سکتی ہیں، اسی پہ بحث کریں گے نا کہ آیا شارع نے بتائی یا نہیں بتائی۔ یہ تو یقینی نہیں ہے نا، مطلب آیا بتائیں نہیں نا، قرآن سے نکالیں گے نا، کچھ بحث کلام میں ثابت ہے، اس کو یہاں بحث نہیں کریں، جیسے قرآن کی حجیت پہ بحث نہیں کریں گے۔ قرآن یعنی قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، اہل بیت اطہار ہمارے لیے دلیل، یہ اس پہ بحث نہیں کریں گے۔ آیا اب اہل بیت کی روایت میں تواتر کی حد تک یہ آیا ہی نہیں ہے، اس پہ بحث کریں، کیونکہ جو تواتر کی حد تک نہیں ہے وہ یقین آور نہیں ہے۔ خبر واحد حجت ہے، یعنی ہاں شارع نے نہیں بتایا، شارع نے، ہم بحث کریں گے نا شارع نے بتایا نہیں بتایا، یہ تو ہم بحث کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ہماری ہم بھائی ثابت کیا ہے۔ شارع نے ایسے اعلان نہیں کیا آسمان سے کہ یہ بھائی خبریں نہیں کرائے، نہیں یقینی طور پہ ثابت کرنا ہے ہمیں، تو وہ تو ہم ثابت کر رہے ہیں نا، ہم ثابت کر رہے ہیں، لیکن کو کیا پتہ یہ دلیل ہی نہ ہو۔ بھائی ہم ثابت کر رہے ہیں تو اپنی جیب سے تھوڑی ثابت کر رہے ہیں، معصوم کے فرامین میں ہے، ہمیں نکال لیں، ہمیں بتانا بھائی قرآن میں اس جگہ یہ ہے، اس جگہ یہ ہے، اس جگہ یہ، تواتر کی حد تک پہنچ گیا حدیث میں کہ خبر واحد حجت ہے۔ پھر قیاس بھی اسی طریقے سے نکال لیں، قیاس بھی اگر ثابت ہو جائے گا تو نکال لیں گے، فابیہ نہیں ہوتا ثابت، برعکس ثابت ہوتا ہے۔
تو کل کو یہ نہیں ہوگا کہ اذا آپ نے قیست خود فهو ثابت کیا محق، کرے۔ خود سے ثابت تھوڑی کیا، خود سے اپنی جیب سے ثابت نہیں کیا۔ مثلا شارع نے نماز کو بتایا، نماز واجب ہے یا نہیں بتایا، نہیں بتایا آپ کو، بتایا کہاں بتایا؟ یہ تو خود قرآن میں قرآن میں نا، تو آپ ثابت کریں گے کسی کے لیے، ثابت نہیں کریں گے یہ تو ثابت شدہ ہے، کہ ایک شخص سے کہتے بتاؤ بھائی پردہ کہاں ہے قرآن میں، آیت ہے قرآن، آپ ثابت کریں گے نا، اس کے لیے ثابت نہیں کریں تو گے اس قرآن سے کر رہے ہیں نا، یہ بھائی چیز ظاہر ٹھیک ہے، قرآن سے ذریعے ثابت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا، کریں گے تو ہم بھی ان قرآن اور حدیث کے ذریعے ثابت کریں گے کہ کون سی چیزیں دلیل ہے، کون سی چیزیں دلیل نہیں ہے۔ بدیہی نہیں ہے، بہت سارے افراد اسی پردے کی آیت پہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ نبیوں کی بیویوں کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی ہے، ازواج مطہرات۔ پھر آپ ثابت کرتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں سب کے لیے، یا آپ ثابت نہیں کرتے؟ اسی اقیم الصلاۃ سے آخانی کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ یعنی اقیم الدعا، دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی معنی پہ رکھتے ہیں۔ وَيَنبَغِي لَنَا أَيْضًا مِنْ بَابِ التَّمْهِيدِ وَالْمُقَدِّمَةِ أَن نَبْحَثَ عَن مَوْضُوعِ هَذَا الْمَقْصَدِ، دوبارہ اس کے بعد والے اس موضوع پہ اور زیادہ آگے مظفر گیر دیں گے، بحث کریں گے۔ وَعَن مَعْنَى الْحُجَّةِ، حجت کا کیا معنی ہے؟ وَخَصَائِصِ، کون سا لام؟ تعلیل ہے۔ تعلیل ہی نہیں وَيَنبَغِي لَنَا أَيْضًا مِنْ بَابِ التَّمْهِيدِ وَالْمُقَدِّمَةِ أَن نَبْحَثَ عَن مَوْضُوعِ هَذَا الْمَقْصَدِ وَعَن مَعْنَى الْحُجَّةِ وَخَصَائِصِ الْحُجَّةِ وَالْمَنَاطِ فِيهَا، ملاک کیا اس حجت میں، وکیفیت اعتبارها، اس کیسے حجت ثابت ہوتی ہے، وما يتعلق بذلك فنزع المقدمات فی عدت مباحث، 15 مبحث پر مقدمہ ہے، کما نزع المقصد فی عدت ابواب، اور 9 باب پر مقصد ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اس کا جواب کیا ہوا پھر؟ کس کا؟ دلیل میں کیوں خطا رکھی؟ آئیں گا نا آگے، آج ایک ہی دن میں پوری اصول پڑھ لیں آپ۔ صلی اللہ علیہ محمد ابھی دے دیں گے جواب، یہ لوگ ابھی دے دیں گے، کل آپ آئیں گے نہیں، پھر کل میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ